نرجو منظور پشتین کا اس کے پیچھے ورکی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں پہلی بار اپنی زندگی میں تقریر کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرے سامنے آج شیروں کا ایک لشکر بیٹھا ہے. کیونکہ میرے سامنے آج خوشحال خان بابا کا، آج محمود غزنوی کا نسل اور اس کا نسل بیٹھا ہے. بھائیو دوستو، حکیم اللہ محسود کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا. جس ظلم اور بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا وہ پہلا پشتون نہیں تھا. وہ اس پاکستان کے سرزمین پر ہر گلی کوچے، ہر شہر میں ایک خون تھی، ایک نہر بہاتی گئی تھی. وہ اس شہادت کی ایک آخری کڑی تھی اور اس صبر پہ کے پیمانے کے بعد تھی جو لبریز ہو چکے تھے. اور شہید نقیب اللہ محسود کے بارے میں اور ہم کیا ثبوت پیش کریں کہ وہ اپنے دل کے ٹکڑے کو، وہ اپنے جگر گوشت کو، وہ اپنے مستقبل کے ارمانوں کو، وہ اپنے بیٹوں کو اس ملک کے محافظ، اس ملک کے فوج جو ہو کے تھے اس کو تحفہ دینا چاہتے تھے. مگر یہ محبت مکمل نہیں تھا، مگر یہ محبت پورا نہیں تھا کیونکہ وہ ایک پشتون تھا. اور پشتونوں کے بارے میں یہاں فلم سے لے کر ڈراموں تک، یہاں میڈیا سے لے کر بیانوں تک سب نے ایک خبر پھیلائی ہے، ایک ہوا چلی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. لہذا وہ محب وطن بھی آج کراچی کے پولیس کے رجسٹروں میں دہشت گرد لکھا گیا. اور آج آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف 2017 میں 976 پشتونوں کو مولائے عدالت اس وردی میں ملبوس غنڈوں نے شہید کیا. اور اب پشتون جوانوں نے یہ عہد کر لیا کہ ہاں آپ نے ہمارے خون بہانے کا جو ٹھیکہ لیا ہے، جو ڈالر لیتے ہو، ہاں مریں گے، شہید ہوتے رہیں گے، لیکن گندو کے ڈیروں پر نہیں، چھپ کے نہیں، پہاڑوں میں نہیں، روڈوں پر، میدانوں پر اور سڑکوں پر. اور ہم آج اس لیے آئے ہیں کہ ریاست اور پشتونوں کے درمیان بعض زندگی کو تکلیف دینے والی جو باتیں ہیں، جو جنگ ہے، اس کی وضاحت ہو جائے کہ کیا یہ جنگ کی جو پالیسی ہے، کیا یہ مجھے ہر جگہ دہشت گرد ثابت کرنے کی جو پالیسی ہے، کیا یہ جو تم نے ایک ایسی فضا قائم کی ہے جس میں آپ تو